نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 کی تفسیر و تشریح پیش کی جائے گی۔ سابقہ آیات میں منافقین کی علامات کا ذکر تھا۔ اب اگلی آیات میں ان کے اس نفاق کی وجہ سے جو نتائج ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی پہ مرتب ہوئے، قرآن کریم وہ نتائج بتا رہا ہے اور بہت ہی سادہ آسان عام فہم مثالیں پیش کر کے ان کے نفاق کی کیفیت اور معاملہ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی نتیجہ بیان ہوا ان کا یہ نفاق ان کے جس انجام کا سبب بنا۔ منافقین کیسے لوگ ہیں؟ نفاق کیا ہے؟ قاسم فیوزات مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پناہ دے کہتے رہنا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، حج کرتے رہنا، زکوٰۃ دینا، لیکن کردار کی اصلاح نہ کرنا اور دنیاوی لالچ میں آ کر کردار میں برائیاں پیدا کر لینا، چند ٹکوں کے عوض جھوٹ بول لینا، چند سکے کمانے کے لیے دھوکہ دینا، تو نتائج عملی زندگی پہ مرتب ہوں گے، زبانی قول پہ نہیں۔ کوئی کہتا رہے کہ میں نے زہر کھا لیا ہے تو صرف کہنے سے وہ نہیں مرے گا، لیکن اگر کوئی یہ اعلان نہ بھی کرے اور عملاً زہر کھا لے تو وہ مر جائے گا۔ تو نتائج عمل پہ مرتب ہوتے ہیں۔ منافقین ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنایا، تو ارشاد ہوا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ گویا انہوں نے ایسا کاروبار کیا کہ ہدایت کی دولت کو لٹا کر گمراہی خرید لی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ فما ربحت تجارتہم، تو نہ تو ان کی تجارت نے انہیں نفع دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پا سکے، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکے۔ تو یہاں پہ جو قابل غور بات اور جو نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سارے معاملے کو، منافقین کے اس عمل کو یعنی نفاق کو تجارت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کی، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ تجارت میں جب ایک چیز کے بدلے آپ دوسری چیز لے رہے ہوتے ہیں تو دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں رہتی، مال کے بدلے مال یا پیسے کے بدلے مال، تو دونوں ذریعوں میں، دونوں طریقوں میں تجارت آپ کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں تو ایک چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں، ایک آپ لے رہے ہوتے ہیں، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے، دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں رہتی۔ تو ہدایت اور گمراہی کا بھی جو معاملہ ہے کہ اگر آپ کو ہدایت نصیب ہے اور آپ نے ہدایت چھوڑ دی، گمراہی اختیار کی، تو بدلے میں آپ کو ہدایت دینا پڑے گی، ہدایت آپ سے چھوٹ جائے گی۔ اور اگر آپ ہدایت اختیار کرنا چاہتے ہیں گمراہی چھوڑ کے، تو لازمی طور پہ آپ کو گمراہی سے نجات مل جائے گی اور آپ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو منافقین جنہوں نے آپ کی صحبت بھی اختیار کی، جن کو آپ کی صحبت بھی میسر آئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ساتھ بھی نصیب ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کے بجائے خلوص دل سے
اسلام اپنانے کے بجائے نفاق کا معاملہ اختیار کیا، ظاہراً خود کو مسلمان بتا کر عملاً اسلام دشمنی کرتے رہے، ان کے اس عمل نے، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا، بلکہ وہ دوہرے نقصان کے حقدار ہوئے کہ ایک تو گمراہی کی وجہ سے دنیاوی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوئی، اور پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اخروی عذاب کا بھی شکار ہوں گے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے لیے، بلکہ شاید اس سے بھی سخت معاملہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے لیے، نور ہدایت کے لیے کچھ محنت و مشقت نہیں اٹھانا پڑی، کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑی، بلکہ الحمدللہ ہم پیدا ہی مسلمان گھرانوں میں ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دے دی گئی، ابتدائی دینی تربیت ماں کی گود سے ہی شروع ہو گئی، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدین نے، اساتذہ نے بنیادی ارکان دین سکھا دیے، اسلامی معاشرے میں پروان چڑھے، گھر کا ماحول ہو، اسکول کے اساتذہ ہوں یا علماء حضرات کے خطبات و دروس، ہر جگہ دین پڑھایا اور سکھایا جاتا رہا۔ اب اس کے باوجود اگر ہم صراط مستقیم کو چھوڑ کر، راہ ہدایت کو چھوڑ کر اسلامی تشخص اور کردار اپنانے کے بجائے گمراہی کی طرف جاتے ہیں، کافرانہ طرز عمل اپناتے ہیں، ایسی جدت پسندی جو اسلام سے متصادم ہے، اسے روشن خیالی کا نام دے کر اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، بے حیائی کو روشن خیالی، سود کو کاروبار، یہود و نصارہ جیسی شکل و صورت کو فیشن، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑنا وقت کی ضرورت، جہاد کو دہشت گردی، اور دین میں ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پہ طرح طرح کی خرافات و بدعات شامل کر کے انہیں عبادات سمجھنا، زکوٰۃ و صدقات کا اسلامی طریقہ چھوڑ کر ذاتی نمائش کے لیے دین پہ خرچ کرنا اور اس سے عبادت گردانا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارشادات میں فرماتے ہیں کہ دین میں جو نئی نئی رسومات ایجاد کی جاتی ہیں، یہ ایسی بدبختی ہیں جسے شریعت میں بدعت کہا گیا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دین کے نام پہ کوئی رسم ایجاد کریں اور اسے عبادت قرار دیں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے عبادت قرار نہیں دیا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار نہیں دیا، اور جو کام خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی مصیبت یہ ہے کہ بندے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، شریعت اسلامی کے مطابق گناہ کا کام ہے، تو جب پتہ ہوتا ہے تو ممکن ہے اسے کسی وقت احساس ندامت ہو جائے اور وہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ لیکن جو گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، بلکہ اس کے نزدیک وہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اب جسے وہ نیکی سمجھ رہا ہے تو وہ نیکی سے توبہ کب کرے گا؟ حالانکہ یہ اس شخص کا ذاتی خیال ہوتا ہے، اگر وہ اسے شریعت اسلامی پہ پرکھے تو یہ نیکی کا کام ہرگز ہوتا ہی نہیں۔ یہی بات یہاں پہ اس آیت میں فرمائی گئی کہ ہدایت میسر ہونے کے باوجود انہوں نے گمراہی اختیار کی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا یہ معاملہ ہوا، ان کا یہ نتیجہ نکلا کہ وما کانوا مہتدین،
یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، چونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے یہ بھلا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اب اچھے سے توبہ کون کرے گا؟ مفروضہ نیکی سے توبہ کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ ان کی یہ تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے رکھے، کیونکہ دور حاضر میں ہمارا معاملہ اس لحاظ سے بہت ہی نازک ہے کہ ہم نے ذاتی پسند و ناپسند کو اور ذاتی بغض و عناد کو، مخالفتوں کی وجہ سے بہت ساری ایسی بدعات، بہت ساری ایسی خرافات اختیار کر رکھی ہیں، اور ہمیں ان میں سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے ہمارا مخالف ناخوش ہوتا ہے، یا علماء حضرات جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یا وہ لوگ ہمارے پاس پڑوس میں، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے دوست احباب میں جو ان بدعات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو جلانے کے لیے اور ان سے مخالفت کو مزید بڑھانے کے لیے مزید سے مزید تر ان بدعات کو اور زیادہ سختی سے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو سکون اور تسلی دیتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے کہ اس سے میرا مخالف فریق، یا وہ لوگ، وہ گروہ، وہ علماء حضرات جو ان بدعات و خرافات کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے انہیں تکلیف ہوگی، تو ہم ان بدعات و خرافات کو اور زیادہ زور و شور سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاسم فیوزات مولانا اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعت فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس وقت ہے، موقع ہے، اور میں زیادہ ثواب کی خاطر 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا، تو اسے ہرگز ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ فرض کی ادائیگی بھی اس کی نہیں ہو پائے گی، اور وہ اور زیادہ گناہگار ہوگا، کیونکہ شریعت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عملی طور پہ اختیار کی، اور صحابہ کی ایک جماعت، بہت بڑی 1.25 لاکھ، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی ایک جماعت تیار کی، جنہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو جو بات آپ علیہ السلام قرآن سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے، صحابہ کے عمل سے، تواتر سے ثابت نہیں، جس بات پہ اجماع امت نہیں، جو بات اسلام کے 1400 سال زمانے میں کہیں بھی کبھی بھی رائج نہیں رہی، اگر آج کے دور میں ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں اور نیکی سمجھ کے اختیار کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو خود بذات خود نیکی سمجھ رہے ہیں، بلکہ نہ کرنے والے کو گناہگار بھی سمجھ رہے ہیں، تو اس کے بدعت ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور بڑا واضح فرمان ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ دین میں ہر قسم کی بدعت، کل بدعت، تمام قسم کی بھی بدعت، اس کو ہم اچھا سمجھیں، برا سمجھیں، کسی بھی قسم کا نام دیں، عبادت کا نام دیں، تمام قسم کی وہ باتیں جو ہم نے اپنے پسند و ناپسند سے، اپنی مرضی سے گھڑ لی ہیں، جو حقیقتاً دین کا حصہ نہیں ہیں، وہ گمراہی ہیں، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، اور صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔